آج ہم بات کریں گے ترکی کے شہر برسا کی تجارتی اور تاریخی اہمیت کیا ہے۔ برسا کو ترکی کی اکانومی کا انجن کیوں کہا جاتا ہے؟ برسا میں کون کون سی انڈسٹریز موجود ہیں اور ٹوریزم کے حوالے سے برسا کی کیا اہمیت ہے؟ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ برسا کو ترکی کی اکانومی کا انجن کیوں کہا جاتا ہے؟ جی کلیم اللہ، سب سے پہلے تو آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ بہت سے ہمارے بھائی انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ٹرکی کے جو امپورٹنٹ سٹیز ہیں، اہم شہر ہیں، جیسے برسا ہے، ازمیر ہے، دینیزلی ہے، انٹالیا ہے، الانیہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرسن ہے، غازی انتب ہے، ان پر ویڈیوز بنائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ جو برسا کے بارے میں ساری ڈیٹیل ہم کوشش کریں گے، بزنس کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے اور ٹوریزم کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو تاریخی اہمیت ہے اس کے حوالے سے۔ تو یہ ویڈیو ڈیفینیٹلی لمبی ہونے جا رہی ہے، 5 یا 10 منٹ کی نہیں ہوگی، کیونکہ جو ترکی کا چوتھا بڑا شہر ہے، ترکی کا چوتھا بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 30 لاکھ ہے، اور آنے والے 10 سے 15 سال میں یہ 50 لاکھ تک ہونے جا رہی ہے، اور جہاں پر ترکی کی سب سے بڑی یونیورسٹی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی کا سب سے بڑا انڈسٹریل زون جو ہے، سب سے بڑا انڈسٹریل زون جو ہے وہ موجود ہے برسا شہر میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آٹومن امپائر یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کا دارالخلافہ تھا اس وقت کے، سلطنت عثمانیہ کا، اور آج بھی جہاں پر یورپ سے، رشیا سے اور پوری دنیا سے جتنا بھی فارن انویسٹر آتا ہے وہ استنبول کی بجائے برسا میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور اس وقت بھی جو دنیا کی بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان میں سے 550 کمپنیز، میں بول رہا ہوں 550 کمپنیز صرف برسا کے اندر مینوفیکچرنگ یونٹ لگا کر بزنس کر رہی ہیں۔ اور برسا میں کیا ہے؟ برسا میں ریلویز کا نیٹ ورک موجود ہے، ہائی ویز کا نیٹ ورک ہے، برسا کی ہاربر اپنی سی پورٹ ہے علیحدہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی انٹرنیٹ سپیڈ کے ساتھ برسا جو ہے وہ ٹرکی کا اکانومک ہب کہا جاتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ برسا ٹرکی کی اکانومی ہے۔ ٹرکی کی تین بڑی انڈسٹریز جو ہیں، تین بڑی انڈسٹریز وہ صرف برسا میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے انڈسٹری ہم بات کرتے ہیں تو آٹو موٹیو، یعنی کہ آٹو موبائلز یا وہیکل کہہ لیں، یا گاڑیاں کہہ لیں، یا کاریں ہیں، بسیں ہیں، یہ کہہ لیں۔ ان میں سے بہت سی فیمس جو ہے، جیسا کہ ہم نے بات کی کہ فیٹ ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے، فیٹ جو برانڈ ہے گاڑیوں کا، فیٹ یہ، اور اس کے ساتھ رینالٹ گاڑیاں ہیں، اور اس کے ساتھ کارسن گاڑیاں ہیں یہ، اور ساتھ ہی ساتھ 12 سے 15 بہت بڑی وہیکل کمپنیز جو ہیں، آٹو موبائل کمپنیز جو ہیں، ان کے سپیئر پارٹس برسا کے اندر بنتے ہیں۔ یعنی کہ جتنی بھی ٹرکی کی آٹو موبائل انڈسٹری ہے، آٹو موبائل گاڑیوں کی انڈسٹری کا ہب ہے برسا۔ اس کے بعد ٹرکی کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا دوسرا بڑا ہب ہے برسا، پہلا دنیزلی ہے تو دوسرا بڑا ہب ہے برسا۔ اور اس کے علاوہ فرنیچر انڈسٹری، آفس فرنیچر آپ لے لیتے ہیں، یا اگر آپ بات کرتے ہیں ہوم فرنیچر کی، جو تقریباً 20 سے 22 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے، وہ برسا سے ہو رہی ہے یورپ میں اور رشیا میں۔ تو یہ تو اس کا چھوٹا سا انٹروڈکشن ابھی میں نے آپ کو کروایا ہے، اور ابھی ہم مزید اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہم آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل بتائیں گے۔ 7,000 سال پرانا شہر ہے برسا، اور جس کی آبادی میں نے بتایا 30 لاکھ ہے، اور یہاں پر جو یہ فیمس ہے کیبل کار کی وجہ سے، ٹوریزم کے حوالے سے، 2,500 میٹر کی بلندی پر اولو داغ کے نام سے، اولو داغ کے نام سے ٹوریزم پلیس ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے،
اور وہاں کی کیبل کار جو ہے یہ فیمس ہے اور پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں، اور یہ آل اراؤنڈ دا ایئر یہاں پر ٹوریزم ہوتی ہے۔ برسا میں ہوٹل اور ٹورسٹ ریزارٹ موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو پروڈکشن ہب کہا جاتا ہے ٹرکی کا، اور جو ٹرکی کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے یہاں پر ہے۔ اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً جو ہے یہاں پر گھروں کی پرائسز جو ہیں، پرائسز پراپرٹی کے حوالے سے $35,000 سے نئے گھر جو ہیں، 1+1 کی بات کر رہا ہوں، جو نئے گھر ہیں 2+1 یعنی 60 اسکوائر میٹر کی منیمم بات کرتے ہیں، $35,000 سے شروع ہو کر آنورڈ 1 لاکھ، 2 لاکھ، $3 لاکھ تک پرائسز جاتی ہیں، جتنا بڑا گھر اس حساب سے پرائسز۔ لیکن بورسا میں جو گھروں کی قیمتیں ہیں استنبول کی نسبت 30 سے 40% کم ہے۔ میں نے کہا استنبول کی نسبت 30 سے 40% کم ہے، اور یہاں پر جو اینول اس کا پروفٹ ریٹ آتا ہے، جو پراپرٹی کا گروتھ ریٹ ہے یہاں پر 10% سے 15% ایوریج ہے، لیکن سم ٹائم 20% بھی جو ہے، اگر آپ پراپرٹی اچھی پروجیکٹ میں لے لیتے ہیں تو 20% تک جو ہے اینول گروتھ ریٹ ہے یہاں پر۔ جو مین ہے یہ انڈسٹریل ہب ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچرل پروڈکٹس کے حوالے سے اس کا ہب ہے، اور تیسرا بڑا جو ہے ٹوریزم سیکٹر جو ہے اس کا آل اراؤنڈ دا ایئر ہے۔ اور اس سے جو بڑی اہم بات ہے یہاں پر جو ہے ایک ماسک ہے جس کو ماسک بولا جاتا ہے، اس کا نام بہت زیادہ اہم ہے، یہ ترکی کی سمجھ لیں کہ چوتھی بڑی جو ہے، یہ سمجھ لیں کہ پورے عالم اسلام کی چوتھی بڑی جو ہے وہ ماسک ہے، اور اس کی بہت زیادہ جو ہے اس کو رسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے اولو جامی، یعنی کہ یہ اولو جامی یعنی اولو داغ کے نام سے اب اس کا نام جامی کہتے ہیں ماسک کو ٹرکش لینگویج میں۔ تو یہ بورسا کی سب سے بڑی مسجد ہے، اور یہ اوٹومن امپائر میں یہ سلطنت جو سلطنت عثمانیہ میں بیزت ون یعنی بیزت بیر جو تھا، یعنی کہ بیر کہتے ہیں ٹرکش میں ون کو، وہ اس نے یہ بنانے کا آرڈر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ لنک ہے کہ وہ جو بیٹل ایک جنگ وہ لڑ رہا تھا نکوپولس کی جنگ ہو رہی تھی، یہ 1396 کی بات ہے، سلطنت عثمانیہ کا دور ہے 1396، اور نکوپولس کی بیٹل لڑی جا رہی ہے۔ اس دوران جو بیزت ہے وہ یہ کہتا ہے، وہ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اگر میں یہ جنگ جیت جاتا ہوں تو میں 20 مسجدیں تعمیر کروں گا۔ تو وہ بعد میں جنگ جیت جاتا ہے، تو پھر وہ علماء کرام سے مشورہ کر کے 20 مسجدوں کی جگہ ایک بہت بڑی مسجد بناتا ہے، اور اس کے اوپر 20 گنبد، ہر سیکشن کے علیحدہ گنبد ہیں۔ تو وہ 20 گنبد بنائے جاتے ہیں جو یہ شو کرتے ہیں کہ 20 مسجدیں اکٹھی بنائی گئی ہیں۔ تو یہ وہ مسجد ہے جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں بنائی گئی، اور نکوپولس بیٹل کے جیتنے کے بعد 1396 میں بنائی گئی، اور اس کے اوپر 20 گنبد ہیں۔ اور ان 20 گنبدوں کی کہانی یہ ہے کہ یہ جو ہے 20 مسجدوں کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں، یعنی نمائندگی کرتے ہیں 20 مسجدوں کی جگہ پر یہ ایک مسجد بنائی گئی۔ اس کے ساتھ جو بورسا کا سب سے بڑا اور مشہور بازار ہے، اور اس کا نام ہے یلدرم بازار، اور وہ بہت بڑا بازار ہے اور مشہور بازار ہے، مسجد کے بالکل ساتھ ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ عالم اسلام کی 4 بڑی ویل رسپیکٹڈ اور پرانی اور عزت کی جانے والی رسپیکٹڈ جو ماسک ہیں، مسجدیں ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ کوئی بھی بندہ جب بورسا آتا ہے تو وہ اس مسجد کو وزٹ ضرور کرتا ہے، یہاں جا کے نماز پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹورسٹ جو آل اوور دی ورلڈ آتے ہیں بورسا میں وہ اس کو ضرور وزٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو بہت بڑا بازار ہے وہاں سے ہر طرح کی جو مختلف چیزیں وہ خریدتے ہیں جو بورسا کی انڈسٹری میں بنتی ہیں۔
اب اگر ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں جو انہوں نے ڈیٹیلز ہیں ہمیں بتائیں کہ بورسا کی جو استنبول سے تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ جو ہے یہاں پر اس کا اپنا ایک علیحدہ سے سی پورٹ موجود ہے جس کا نام ہے مدانیہ کے نام سے. یہ تھوڑے سے جو ہے نام آپ یہ دیکھ لیں کہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں، تو اس لیے مدانیہ کے نام سے. اور یہ بہت پرانا ٹاؤن ہے، اور یہاں پر جو مچھلی کے بہت زیادہ ریسٹورنٹ ہیں، لوگ آل اوور دی ورلڈ یہاں پر آتے ہیں مچھلی کھانے کے لیے. یہ بہت زیادہ فیمس ہے، فریش مچھلی جو ہے یہاں پہ پکڑ کے وہ اس کو روسٹ کر کے کھلایا جاتا ہے. مدانیہ سی پورٹ، اور یہ جو ہے تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے بورسا سے. ایک تو لوگ جو آتے ہیں وہ بائی روڈ بھی آتے ہیں، استنبول سے تقریباً 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فیری سروس ہے استنبول سے 1.5 گھنٹے میں وایا فیری سروس وہ آ جاتے ہیں. اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو بالکل مارمرا سی جو ہے اس کے اوپر موجود ہے. اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ بورسا ہے جو ہم نے یہ پیچھے آپ کو میپ شو کیا تھا کہ استنبول، یہ ریڈ جو ایریا ہے یہ آ جاتا ہے استنبول کا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بورسا ہے. اگر آپ استنبول سے بورسا کی طرف آتے ہیں تو راستے میں یالووا آتا ہے. تو استنبول سے بورسا کا ٹوٹل فاصلہ 160 کلومیٹر ہے، اور اگر آپ بس پہ آتے ہیں یا اپنی کار پہ آتے ہیں تو 1 گھنٹے میں جو ہے وہ آلموسٹ بورسا بندہ پہنچ جاتا ہے. اور اگر آپ بائی فیری آتے ہیں، سمندر سے آتے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مارمرا سی جو وائٹ کلر کا ہے یہ سمندر ہے، اس کو مارمرا سی کہتے ہیں. استنبول بھی اس کے اوپر ہے اور بورسا بھی اس کے اوپر ہے. تو استنبول سے فیری سروس ہے، وہ تقریباً 1.5 گھنٹے میں آپ کو لے کر آ جاتی ہے یہاں پہ. تو آپ یہ سٹی سینٹر میں پہنچ جاتے ہیں. یہاں سے مدانیہ اس کی سی پورٹ ہے، وہاں اترتے ہیں اور وہاں سے ٹیکسیز اور بسیں آپ کو بورسا شہر میں لے کر آتی ہیں. تو یہ تو اس کا چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا. مزید جو ہے انشاءاللہ اس حوالے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں. انشاءاللہ سر، بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بورسا کی کتنی ڈسٹرکٹس ہیں، اور تعلیم اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بورسا میں کون کون سی سہولیات موجود ہیں؟ جی کلیم اللہ، بورسا کی ٹوٹل 3 ڈسٹرکٹس ہیں. جی سر. جس میں سے نمبر 1 جو ہے نیلوفر ڈسٹرکٹ ہے، نمبر 2 جو ہے اسی طرح سے عثمان غازی کے نام سے ڈسٹرکٹ ہے نمبر 2، اور نمبر 3 جو ہے یلدرم کے نام سے 3 ڈسٹرکٹ ہیں. میں نے بتایا نمبر 1 نیلوفر ڈسٹرکٹ، نمبر 2 عثمان غازی، اور نمبر 3 یلدرم. عثمان غازی جو ڈسٹرکٹ ہے یہ زیادہ تر موسٹلی پاپولیشن یا پاپولیٹڈ ایریا ہے، اور جدید ترین جتنی بھی سوسائٹی بن رہی ہے وہ اس ڈسٹرکٹ میں بن رہی ہے. لیکن جو انڈسٹریل زون ہے وہ نیلوفر ڈسٹرکٹ میں انڈسٹریل زون ہے، یعنی کہ جو ترکی کا سب سے بڑا انڈسٹریل زون ہے نیلوفر ڈسٹرکٹ کے اندر ہے. اور جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ نیلوفر ڈسٹرکٹ میں ہے. وہاں پہ پاپولیشن جو ہے سراؤنڈنگ میں کم ہے. جو موسٹ پاپولیٹڈ ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر 8 سے 10 لاکھ کے قریب ایک ہی ڈسٹرکٹ کی پاپولیشن ہے، وہ میں نے بتایا عثمان غازی ہے. نیلوفر ڈسٹرکٹ کو انڈسٹریل زونز کے حوالے سے اہمیت حاصل ہے، اور جتنے بھی انڈسٹریل زونز ہیں آلموسٹ زیادہ تر جو ہے وہ سب سے بڑا انڈسٹریل زون بھی اسی ڈسٹرکٹ میں ہے. اس کے بعد جو تیسری ڈسٹرکٹ ہے اسے ہم سیمی انڈسٹریل کہتے ہیں، یلدرم ہے. تو نیلوفر اور یلدرم یہ 2 ڈسٹرکٹ جو ہیں انڈسٹریل ہیں، اور عثمان غازی جو ڈسٹرکٹ ہے یہ ہے زیادہ تر پاپولیشن یہاں پر، یعنی کہ ریزیڈینشل آپ کہہ سکتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں تو اس میں مین جو بات ہے کہ 22 کے قریب جو ہے 22 کے قریب یہاں پر انڈسٹریل زون ہے اس ایریا میں، اور اس کے قریب ترین شہر ہے ایسکی شہر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا شہر ہے یہاں پر قریب ترین، اس کو بولا جاتا ہے بیلاجک، یعنی بیلاجک اور ایسکی شہر، یہ 2 قریب ترین شہر ہیں. اور یہاں پر ان 3 شہروں کے اندر 22 کے قریب انڈسٹریل زون ہے. 3 شہروں میں 22 کے قریب انڈسٹریل زون ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں اس پوری ریجن میں جتنا بھی انویسٹر آتا ہے یورپ سے
یو کے سے، رشیا سے، تو وہ اس ریجن میں انڈسٹری لگاتا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے کہ یہاں پر لیبر اس کو سراؤنڈنگ ایریاز سے سستی مل جاتی ہے، موسٹلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ تقریباً 7,000 سال پرانا شہر ہے، یعنی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 7,000 سال سے اس برسا کے اندر اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز میں لوگوں کی آبادیاں موجود ہیں۔ تو اتنا پرانا شہر، اور پھر وہ اس حوالے سے سہولیات کے حوالے سے سمندر جو ہے آپ یہ سمجھ مارمرا سی کے اوپر ہے، اور بہت قریب ترین ہونے کی وجہ سے ایکسیس یورپ کو اگر ہم لیتے ہیں یا رشیا کو لیتے ہیں، یا پھر اگر مڈل ایسٹ کی طرف جاتا ہے، کہیں پر بھی جاتا ہے، تو یہاں پر جو انڈسٹریل زونز ہیں وہاں سے جو بھی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے وہ بہت کم عرصے میں دنیا کی مارکیٹوں میں پہنچ جاتی ہے۔ استنبول کی نسبت یہاں پر لینڈ بھی سستی ہے اور یہاں پر لیبر بھی سستی ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ جب استنبول میں آتے ہیں کام کرنے کے لیے تو انہیں گھر لے کر رہنا پڑتا ہے کرائے پہ، تو وہ جو ہے وہ کم قیمت پہ افورڈ نہیں کر پاتے۔ لیکن جب یہ اپنے ہی شہروں میں، جیسے اسکی شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے، اسی طرح بیلاجیک جو ہے یہ آ گیا، اور برسا ہے اور اس کے سراؤنڈنگ جو گاؤں ہیں، ٹاؤنز ہیں، دوسرے شہر ہیں، وہاں سے لوگ آ کر پھر انڈسٹری کے اندر جاب کرتے ہیں، اور آپ کو سستی لیبر بھی مل جاتی ہے، زمین بھی سستی ہے، اور گورنمنٹ نے ساری انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ سہولیات جو ہے، جیسا کہ ہائی ویز ہیں، موٹر ویز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلویز کا نظام ہے، اور سی پورٹ اویلیبل ہے، ایئرپورٹ جو ہے اس کا اپنا موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کی فاسٹ جدید ترین سہولیات ہیں، پانی، بجلی، گیس، ہر طرح کی سہولیات، اور پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بسیں بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات، استنبول کی طرح یہاں پر میٹرو بھی ہے، برسا میں استنبول کی طرح میٹرو بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانس بھی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، اور ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ بسز بھی ہیں، ٹیکسیز تو آلریڈی ہر شہر میں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ یہاں پر ریلوے کا نظام بھی ہے، اور اس کے ساتھ انٹر سٹی بسیں کا ٹرمینل بھی موجود ہے، اور اس کا اپنا ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ اب ینی شہر کے نام سے اس کا اپنا ایئرپورٹ ہے، لیکن موسٹلی جو لوگ ہیں وہ انٹرنیشنل فلائٹس جو ہے زیادہ تر سستی مل جاتی ہیں استنبول سے، سبیہ خانم سے، یا استنبول ایئرپورٹ سے، تو اس لیے اگر کسی نے کینیڈا، امریکہ یا دور کہیں جانا ہو تو وہ استنبول سے پریفر کرتا ہے۔ لیکن ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے یا یورپ جانے کے لیے یا قریب ترین دوسرے شہروں یا ملکوں میں جانے کے لیے یہاں اس ایئرپورٹ کو یوز کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کی جو ہے تھوڑی سی آ جاتی ہے، لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کے علاوہ ایجوکیشن کی، جیسے بات کی، جی سر۔ تو ایجوکیشن کے حوالے سے برسا کے اندر دو بڑی یونیورسٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ایک یونیورسٹی کا نام ہے، دو پبلک یونیورسٹیز ہیں، ایک کا نام ہے اولو داغ یونیورسٹی، یہ جو پہاڑ داغ ہے نا، پہاڑ کو کہتے ہیں، ماؤنٹین کو، اور اولو جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ان کا ایک نام ہے، ویسے تو اولو کہتے ہیں کہ جو حرکت نہیں کرتا، تو اولو داغ جو ہے آپ یہ سمجھ لیں نان لائف، جو حرکت نہ کرنے والا پہاڑ ہے۔ یہ برسا پہلے اس یونیورسٹی کا نام تھا برسا یونیورسٹی، بعد میں چینج کر کے رکھ دیا گیا اولو داغ یونیورسٹی، اور یہ استنبول کی جو ہے بہت بڑی یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی ہے۔ 47,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں، 47,000 اسٹوڈنٹس اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور دوسری یونیورسٹی برسا ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے۔ برسا ٹیکنیکل یونیورسٹی اور اولو داغ یونیورسٹی یہ دو یونیورسٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ پبلک سکولز بھی موجود ہیں، پرائیویٹ ایک یونیورسٹی تھی جو بعد میں بند کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ پبلک سکولز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، اور ہر طرح کی سہولیات موجود ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اور ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ۔ تو یہ ترکی کا چوتھا بڑا شہر ہے، جو آپ سمجھ لیں زیادہ تر انڈسٹری کی وجہ سے، اور اس کے بعد ٹریڈ کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے، اور اس کے بعد ٹوریزم کی وجہ سے، تین بڑے فیکٹرز ہیں، یعنی ترکی کا اکانومک ہب ہے، بہت زیادہ انڈسٹری ہے۔ اگر میں یہاں پر کہوں کہ اس میں کون کون سی انڈسٹری ہے تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو دوں تو تقریباً 12 سے 15 قسم کی انڈسٹری ہے، جن میں سے سب سے پہلی انڈسٹری آٹو موٹیوز آ جاتے ہیں۔ دیکھیں آٹو موٹیو میں یہ آ جاتا ہے، آٹو موبائلز، بسیں آ جاتی ہیں، کاریں آ جاتی ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرکس بھی آ جاتے ہیں. تو یہ ہر طرح کی جو وہیکل ہے نا اس کو آپ آٹو موبائل انڈسٹری میں لے لیں. تو اس کے بعد دوسری بڑی انڈسٹری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اور تیسری بڑی انڈسٹری جو ہے فرنیچر انڈسٹری ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے فوڈ پروسیسنگ کی انڈسٹری، اور اس کے بعد جو ہے فوڈ پروسیسنگ کے بعد آ جاتا ہے یہ میڈیسن کی انڈسٹری ہے، سیرامکس کی انڈسٹری ہے، اور اس کے علاوہ ایوییشن، ڈرونز اور ہوائی جہاز یہاں پر بنتے ہیں. ایوییشن انڈسٹری جو ہے یہ یہاں کافی بڑی ہے. اس کے علاوہ فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبل، یہاں پر جو ہے گرین ہاؤس فارمنگ ہوتی ہے، زمین بہت زیادہ زرخیز ہے. فریش ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس اس پوری ریجن سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں یورپ کو، رشیا کو اور پوری دنیا کو. تو یہ جو بہت ہی آپ سمجھ لیں لذیذ پھل ہیں یہاں کے، اور آل اراؤنڈ دا ایئر موسم انتہائی خوشگوار ہوتا ہے یہاں کا. اس کے علاوہ سلک انڈسٹری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہوم اپلائنسز جس میں فریجیں آ جاتی ہیں، واشنگ مشین آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اے سی آ جاتا ہے، یا پھر اوون، یا پھر اسی طرح سے ڈرائر وغیرہ اور ٹوسٹر وغیرہ، یہ ساری چیزیں. تو ہوم اپلائنس انڈسٹری جو ہے یہ بہت زیادہ فیمس ہے. تو میں نے آپ کو بتایا. اور اس کے علاوہ میٹل پروسیسنگ انڈسٹری جو ہے یہ یعنی سٹیل آ جاتا ہے، آئرن بارز آ جاتے ہیں، یا سٹیل سٹرکچر کے حوالے سے جو ہوتا ہے یہ میٹل انڈسٹری یا میٹل پروسیسنگ انڈسٹری. تو جتنی بھی امپورٹنٹ انڈسٹری ہے، جیسے آپ دیکھیں اب ایوییشن انڈسٹری، اور تقریباً آپ یہ سرپرائز ہوں گے کہ $200 ارب جو ہے یہ ٹرکی کی ایکسپورٹ ہے، جس میں کم سے کم صرف 60 سے 70 ارب کی گاڑیاں ہی ایکسپورٹ کرتا ہے ٹرکی. یعنی وہیکلز اور آٹو موبائلز جو ہیں 60 سے 70 ارب کی صرف گاڑیاں ایکسپورٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد ٹیکسٹائل، ترکی بہت بڑا ایکسپورٹر ہے ٹیکسٹائل کا. فرنیچر آپ جانتے ہیں تقریباً 20 سے 22 ارب کا فرنیچر ایکسپورٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے فوڈ پروسیسنگ جو ہے وہ بہت چائنا تک اور مڈل ایسٹ اور پورے امریکہ اور یورپ کے اندر جو ٹرکی کا پروسیس کیا ہوا، یعنی کیچپ آپ لے لیں، یا پھر جو چکن میڈ پروڈکٹس ہیں جیسے نگٹس آ جاتے ہیں چکن کے، اور اس کے علاوہ جو سیمی پروسیس فوڈ آ جاتا ہے، کباب آ جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ سیرامکس جتنا بھی ہے مثلا جس میں ٹوائلٹ ویئر آ جاتا ہے، کچن ویئر آ جاتا ہے، یہ سارا سیرامکس اس سے ہے. ایوییشن، ڈرونز جو ہیں اور ہوائی جہاز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں اس شہر میں. اس کے ساتھ میں نے بتایا فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبل اور سلک انڈسٹری اور ہوم اپلائنسز. ڈیفینیٹلی ہم رپیٹ کرتے ہیں بات کو، کیونکہ دیکھیں جو ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے ہر بندے کا لیول جو ہے وہ بہت ہائی نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں ویڈیو جب بناتے ہیں تو ہم نے ایک ٹاپک پر ایک ہی دفعہ ویڈیو بنانی، اور دوبارہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اس ٹاپک پر دوبارہ آیا جائے. تو اس لیے بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ ناگوار لگے ہمارا میتھڈ آف ریپرزنٹیشن، لیکن معذرت خواہ ہے کیونکہ ہر بندہ جو ہوتا ہے، ہماری ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کم پڑھا لکھا ہے وہ بھی ہماری بات کو سمجھ جائے، اور جو زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ بھی بات کو سمجھ جائے، اور دونوں کے لیے یوزفل ہو. تو اس لیے کچھ باتیں رپیٹ ہوتی ہیں اور کچھ پہ فوکس کیا جاتا ہے. تو بہت سے لوگوں کو ناگوار گزرے تو وہ درگزر کیا کریں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے، کیونکہ ہم نے دوبارہ اس ٹاپک پہ ویڈیو نہیں بنانی، اور آگے بہت سے ٹاپک ہوں گے جن پہ بنتی رہے گی. تو یہ جو ساری انڈسٹری ہے تقریباً 15 قسم کی انڈسٹری میں نے بتائی، ان میں سے 3 انڈسٹریز جو ہیں آٹو موبائل، ٹیکسٹائل اور فرنیچر، اس کی وجہ سے آل اوور دا ٹرکی کے اندر ان کنٹری ٹریڈ آپ لے لیں ٹرکی کے اندر ہی دوسرے شہروں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس لے لیں پوری دنیا میں بورسا سے ہو رہی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جسے ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں یا فورن انویسٹمنٹ کہتے ہیں، 550 ملٹی نیشنل کمپنیز نے اپنے یہاں پہ مینوفیکچرنگ یونٹ لگا کر یہاں سے یورپ میں اور رشیا میں اور پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. 550 انڈسٹری جو ہے وہ بورسا میں مینوفیکچرنگ کر رہی. اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے جو را مٹیریل ہے، جیسے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان سے فیصل آباد سے
گرے کپڑا جو ہے بہت زیادہ تعداد میں، اور یارن جسے دھاگا کہا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ تعداد میں ٹرکی، سمجھ لیں کہ جتنی اس کی انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہے اس کا 60 to 70% وہ پاکستان سے امپورٹ کرتا ہے، گرے فیبرک اینڈ یارن۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈینم جینز جو ہے، جینز کی پینٹیں، کراچی کی جتنی بھی انڈسٹری ہے جو ڈینم جینز کا کپڑا بناتی ہے، آپ یہ سمجھ لیں اس کا 90% جو وہ جو کپڑا ایکسپورٹ کرتی ہے وہ ٹرکی کو کرتی ہے، اور ٹرکی اس کی سٹچنگ کر کے پھر آگے پوری دنیا کو جینز کی پینٹیں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ تو آپ اس بات سے سمجھیں کہ را مٹیریل جو ہے جینز کا، ڈینم جینز کا، پاکستان سے آ رہا ہے، کراچی سے اسپیشلی، اور فیصل آباد سے دھاگا جو ہے یارن جسے بولا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گرے فیبرک جو بیڈ شیٹ بنانے میں استعمال ہوتا ہے، اور دھاگا ٹاول بنانے میں استعمال ہوتا ہے تولیے کے لیے، تو تولیہ اور بیڈ شیٹ کا کپڑا، اور ساتھ ہی ساتھ ڈینم جینز۔ اور چوتھی بڑی جو را مٹیریل پاکستان سے آتا ہے وہ آتا ہے لیدر۔ جو لیدر ہے، سیمی پروسیسڈ لیدر جو ہے وہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان بہت بڑا ملک ہے جہاں پر بڑے جانور یعنی کہ گائے ہے، اور اسی طرح سے بھینسیں اور دوسرے بکرے اور چھترے جو ہے یہ ذبح کیے جاتے ہیں، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ زیادہ تر گوشت کا استعمال کرتے ہیں، گوشت خور ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان سے جو کھالیں ہیں، سیمی پروسیس لیدر ہے، وہ بہت زیادہ تعداد میں ٹرکی آتا ہے، اور یہاں پر پھر آگے اس کی لیدر پروڈکٹس جس میں بیلٹس ہیں، بیگز ہیں، اور اسی طرح سے والٹس ہیں، وہ بن کے پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ تو پاکستان سے جو 4 بڑی را مٹیریل کی امپورٹس ہیں، جس میں نے بتایا جینز کی کپڑا ہے، اور اس کے علاوہ گرے فیبرک ہے، یارن ہے، اور سیمی پروسیسڈ لیدر ہے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان سے بہت زیادہ تعداد میں سرجیکل انسٹرومنٹس وہ بھی آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ اب جو کام شروع ہوا ہے فوڈ پر، رائس جو ہے وہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سپائسز کی کچھ کوانٹٹی جو ہے پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ جی سر، ماشاءاللہ آپ نے بڑی ہی ڈیٹیل سے انفارمیشن دی، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، اور مجھے بڑی پسند آ رہی ہے، ہمارے بھائیوں کو بھی انشاءاللہ پسند آئے گی جی، کوشش ہماری یہی ہے انشاءاللہ سر۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یورپین اور جو رشین انویسٹر ہیں ان کے علاوہ انٹرنیشنل انویسٹر بھی بورسا کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ 2-3 بیسک وجوہات ہیں جی سر۔ کہ جو استنبول ہے وہ مچ کراؤڈڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہسٹوریکل امپورٹنس ہے اس کی۔ ابھی جو کچھ انڈسٹری لگ رہی ہے وہ یورپین سائڈ جو ہے ایدرنے، اور اس کے دوسری سائڈ جو ہے وہاں پر ٹرکش گورنمنٹ نے فری انڈسٹریل زون بنائے ہیں۔ جی سر۔ لیکن یہ جو بورسا ہے یہ آپ ترکی کا پاپولیشن کے حساب سے چوتھا بڑا شہر ہے بورسا اکیلا، بالکل ٹھیک لیکن ہو اس گیا کے سر۔ ساتھ ہی ایسکی شہر وہ بھی پانچواں اور چھٹا بڑا شہر ہے، اور اس کے ساتھ میں نے ایک اور شہر کا بتایا بیلی جیک، بیلی جیک یہ بھی ایک شہر ہے۔ جی تو سر۔ یہ جو ایک پوری ریجن ہے اور اس کے دوسرے ٹاؤنز ہیں، تو یہاں پر ایک تو زمینیں سستی ہیں، دوسرا یہ کہ لیبر بھی سستی ہے، اور تیسرا یہ کہ شروع میں 6 سے 7 ہزار سال پرانی ٹریڈیشن ہونے کی وجہ سے یہاں پر آلریڈی جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے۔ جی سر۔ اب انفراسٹرکچر ہوتا ہے جیسے روڈ ہے، ریل کا نیٹ ورک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا ٹیلی فون ہے، پانی، بجلی، گیس، اور جو شہری سہولتیں ہوتی ہیں وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سی پورٹ بھی مارمرا سی کے اوپر موجود ہے، یہ 25 سے 30 منٹ کی ڈرائیو پر، بالکل صحیح تو ہوگا سر۔ اس کو سی پورٹ بھی اپنی ہے اس کی۔ تو یہ ساری سہولتیں ہونے کی وجہ سے، اور استنبول سے جو فاصلہ ہے صرف 160 کلومیٹر، یعنی کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں 1 گھنٹے میں آپ آ جاتے ہیں صحیح بورسا۔ ہو گیا سر۔ اب یہ فاصلہ کچھ بھی نہیں ہے، اب جس نے سپوز کریں کہ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اپنا ایک مینوفیکچرنگ یونٹ لگانا ہے، تو اس کو لینڈ بھی اس حساب سے چاہیے، اور پھر اس کو کنٹینیوس سپلائی چاہیے۔ تو جو میجر ٹرکی کی گیس پائپ لائنیں ہیں، جو ایران سے لے رہا ہے ٹرکی، جو عراق سے لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان اور جارجیا سے، تو یہ جو گیس کی پائپ لائنیں ہیں، انرجی کوریڈورز ہیں، یہ بھی سارے بورسا سے ہو کر گزر رہے ہیں۔ صحیح ہو گیا سر۔ تو مین انرجی جو ہے وہاں پر آسانی سے اویلیبل ہے، زمین سستی ہے، لیبر سستی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آل اراؤنڈ دا ایئر اس کا سیزن جو موسم ہے وہ بہت زیادہ
آپ سمجھ لیں کہ نارمل رہتا ہے، نہ ہی بہت زیادہ سرد ہوتا ہے، نہ ہی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، جی سر. معتدل آب و ہوا رہتی ہے. اور پھر اس کی جو ہر طرح کی سہولیات کے ساتھ ساتھ ویجیٹیبل فروٹس کے حوالے سے بھی بہت فیمس ہے، ٹورزم کے حوالے سے بھی فیمس ہے. تو یہ جو ساری چیزوں کا اویلیبل ہونا ہے، اور پھر ٹرکی کا سب سے بڑا انڈسٹریل زون ہے. جب گورنمنٹ سہولتیں دیتی ہے فارنر انویسٹرز کو، تو ڈیفینیٹلی انویسٹر اس ایریاز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں جہاں پر ٹیکس جو ہے کچھ ایریا کے لیے ٹیکس فری آ جاتا ہے، یا پھر جو باقی انفراسٹرکچر کی سہولیات ہیں. تو گورنمنٹ نے 22 کے قریب، میں نے بتایا 22 کے قریب انڈسٹریل زون صرف انہی 3 شہروں میں بنائے ہیں. زبردست سر. تو اس وجہ سے انٹرنیشنل انویسٹر تقریباً اب تک جو آپ سمجھ لیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 200 ارب ڈالر کی ہو چکی ہے. زبردست. 200 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو چکی. ماشاء تو اللہ سر. اب جو ہمارے بھائی انٹرنیشنل ٹریڈ میں انوالو ہیں، آپ یہ دیکھیں اگر آپ بورسا میں آتے ہیں تو آپ جو بھی کسی بھی فیکٹری سے، بہت سے لوگ دیکھیں پاکستان میں انڈیا میں فیکٹریوں سے لاٹ اٹھاتے ہیں، یعنی بی گریڈ مال اٹھاتے ہیں، تو وہ آپ ملک کے اندر بھی سیل کر سکتے ہیں. جیسے بورسا سے اٹھا کر آپ مال جو ہے گارمنٹس ہیں، جینز کی پینٹیں ہیں، بیڈ شیٹس ہیں یا ٹاول ہیں، آپ اس کو استنبول کے جو اتوار بازار لگتا ہے، بدھ بازار لگتا ہے، وہاں پر سٹالوں پہ سیل کر سکتے ہیں، یا دکانداروں کو آپ دے دیتے ہیں. اب استنبول کا آپ سمجھ لیں جتنا بھی دکاندار ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ آ کر یہاں سے مال اٹھاتا ہے بورسا سے اور لے جاتا ہے استنبول، اور وہاں پر وہ سارا اس کو سیل کرتا ہے ہول سیل. اب بورسا میں ہول سیل کی دکانیں بھی ہیں اور فیکٹریاں بھی ہیں. اب جو چھوٹا دکاندار ہے وہ ہول سیل دکانوں سے مال لیتا ہے، اور جو بڑا ٹریڈر ہے وہ فیکٹریوں سے لاٹ اٹھاتا ہے. تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ بورسا سے بڑا جو لاٹیں اٹھا کر اس کو، استنبول ایک بڑا شہر ہے تو آپ 1.5 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے، تو آپ اس شہر میں، بہت بڑا شہر ہے، آپ بہت سے دوسرے پاکستانی بھائیوں یا بہت سے دوسرے فارنرز کی مدد کر سکتے ہیں. آپ ان کو دیں، وہ آگے اپنی دکانیں بنا سکتے ہیں یا وہ آگے ہول سیل کر سکتے ہیں. آپ بڑے ٹریڈر ہیں، مال اٹھاتے ہیں فیکٹری سے اور وہ آپ سے لے کر اپنی دکانوں پہ سیل کرتے ہیں، یا وہ اپنے سٹال لگا سکتے ہیں یا ریٹیل کا کام کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فرنیچر کا کام ہو سکتا ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں نے بتایا کہ آپ گاڑیوں کا اگر بزنس کرتے ہیں تو گاڑیوں کے سپیئر پارٹس بورسا میں بنتے ہیں. اس کے ساتھ میں نے بتایا فرنیچر. اس کے ساتھ میں نے بتایا ٹیکسٹائل، آپ بیڈ شیٹ، ٹاول یا جینز کی پینٹوں کا یا ریڈی میڈ گارمنٹس کا بزنس کرتے ہیں تو یہ اس کا ہب ہے. اس کے علاوہ سیرامکس انڈسٹری جو ہے وہ بورسا کے اندر ہے، آپ یہاں سے اٹھا کر سیرامکس کی شاپ بنا سکتے ہیں. فوڈ پروسیسنگ کی انڈسٹری ہے، جو آپ یہاں سے فوڈ جو پورے آل اوور دا ٹرکی سپلائی ہوتا ہے. فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبل جو ہے پورے ٹرکی میں جاتی ہیں یہاں سے، اور اس کے ساتھ استنبول میں جاتی ہیں. تو یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ہوم اپلائنسز جو ہے وہ رہ گیا کہ ہوم اپلائنسز آپ کو پتہ ہے، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، اے سی ہے، یا پھر دوسرا جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں آ جاتی ہیں وہ ساری بھی یہاں پہ انڈسٹری موجود ہے. جب 22 کے قریب انڈسٹریل زونز ہیں اور اس کے علاوہ اوپن بھی کچھ ایریاز میں انڈسٹری ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں ضرورت کس چیز کی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر آپ لوگ ٹرکی آنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو زبان سیکھیں. زبان سیکھیں گے تو آپ آ کر پہلے 2-3 مہینے میں اپنی زبان کا جو بیریئر ہے وہ کور کریں. جب آپ کا زبان کا بیریئر کور ہو گیا تو آپ مال خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں، ہول سیل بھی کر سکتے ہیں، ریٹیل بھی کر سکتے ہیں. شروع میں آپ بورسا سے خرید کر استنبول میں بیچ سکتے ہیں، ازمیر میں بیچ سکتے ہیں. بعد میں آپ بورسا سے خرید کر پورے یورپ کو بیچ سکتے ہیں. اور یورپ کے جتنے لوگ ہیں، رشین اسٹیٹوں کے جتنے بھی لوگ ہیں، قازقستان ہے، ازبکستان ہے، کرگستان ہے، ترکمانستان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان اور رشیا، یہ لوگ آگے لاٹیں اٹھاتے ہیں، یہ ٹاولز کی یہاں سے لاٹیں اٹھاتے ہیں اور لے جا کے اپنے ملکوں میں ان کو سیل کرتے ہیں. گارمنٹس کی یہاں سے لاٹیں اٹھاتے ہیں اور لے جا کے اپنے ملکوں میں سیل کرتے ہیں. تو یہ بہت سے لوگ، ٹرکش لوگوں نے وہاں پر جو یہ بی گریڈ یا لاٹ کے مال کی دکانیں ڈالی ہوئی ہیں، یہ لوگ جاتے ہیں وہاں سے ان سے مال اٹھاتے ہیں اور لا کر یہ اپنے ملکوں میں بیچتے ہیں. تو آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں. اگر زبان آتی ہوگی،
آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے مال کہاں سے خریدنا ہے اور بیچنا کہاں پر ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ بزنس کا بہت زیادہ پوٹینشل ہے، اور آپ ہول سیل کا کام کرنا چاہیں تو بورسا میں بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو بورسا سے مال اٹھا کر ازمیر یا استنبول میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے جو آنکارا ہے یا پھر جو ارزروم آ جاتا ہے، ٹرابزون ہے، سیمسون اور دوسرے جو شہر ہیں وہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ آپ جو بزنس آلریڈی کر رہے ہیں دبئی میں، سعودی عرب میں، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، برما میں، یا یو کے میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، جہاں پر بھی کر رہے ہیں، تو اگر آپ ٹرکی سے مال اٹھاتے ہیں تو یورپ یا یو کے میں، تو یو کے کا تو جیسے آپ کو پتہ ہے فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہو رہا ہے، یورپ نے بھی جو ہے وہ پریفرینشل ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ یا کینیڈا بھی اگر آپ مال لے کے جانا چاہتے ہیں تو بڑی آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ کو ٹرکی سے یعنی بورسا سے ہر چیز بڑی آسانی سے مل سکتی ہے، اور آپ اس کا بزنس بھی کر سکتے ہیں، اور کل کو لاکھوں اور کروڑوں کا اپنا بزنس ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن ضرورت کس چیز کی ہے کہ اگر آپ کو سیٹل ہونا ہے تو زبان آنی چاہیے، آپ کو تھوڑی سی محنت پہلے کرنا پڑے گی۔ جو زبان کا بیریئر ہے اور جو کلچرل بیریئر ہے، یہ اگر آپ کراس کر جاتے ہیں، 3 سے 4 مہینے لگیں گے اس کو کراس کرنے میں، پھر ساری زندگی کی کمائی ہے۔ اگر یہ کر جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کامیاب ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں کر پاتے، ان کے بغیر آپ گونگے اور بہرے ہیں، اور گونگا اور بہرا انسان آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ زندگی میں آگے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر آپ کا۔ یہ سر میں ویلکم۔ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی سعودی عرب، دبئی یا کسی بھی کنٹری سے بورسا میں انویسٹمنٹ کرتا ہے پراپرٹی میں، تو سالانہ کتنے پرسنٹ منافع کما سکتا ہے؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ اگر تو آپ فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں جی تو سر۔ بہت اچھی جگہ ہے بورسا، استنبول سے سستی پراپرٹی مل جائے گی، آپ آسانی سے بزنس ہب ہے، آپ آسانی سے جاب بھی آپ کو مل سکتی ہے، جی سر۔ اور آپ ہول سیل یا ریٹیل کا بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر آپ ایز اے انویسٹر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ جی سر۔ کمرشل پراپرٹی لیتے ہیں یا ریزیڈینشل پراپرٹی لیتے ہیں، تو بورسا میں کم سے کم جو پرائسز ہیں وہ 12 سے 15% ہر سال بڑھتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ اگر آپ اچھا پروجیکٹ خریدتے ہیں تو 20% تک بھی جو ہے وہ اینول بیسس پہ بڑھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر $1,00,000 کی پراپرٹی آپ نے خریدی ہے تو اگلے سال وہ $1,20,000 کی ہو جائے گی۔ بالکل صحیح ہو گیا تو سر۔ 5 سال میں وہ آپ کا ریٹرن پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ساتھ آپ کرائے پہ بھی دے رہے ہیں، تو اگر سپوز کریں 10 سے 12% کرایہ، یا نئی پراپرٹی ہے 6 سے 8% کرایہ بھی ہے، تو اس طرح سے وہ زیادہ سے زیادہ 4 یا 3.5 سال میں اپنا ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ کر جاتی ہے۔ صحیح ہو گیا اس سر۔ لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بورسا جو ہے استنبول سے بھی زیادہ اچھا ہے انویسٹمنٹ کے لیے، کیونکہ انٹرنیشنل انویسٹر جو ہے وہ سارا یہاں پر آتا ہے، اور اس کے علاوہ آل اراؤنڈ دا ایئر ٹوریزم بھی یہاں پر ہوتی ہے۔ اور ٹوریزم کے حوالے سے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ بہت فیمس ہے، یہاں پر کیبل کار ہے، اور اس کے علاوہ اولو داغ جو ہے وہ بہت فیمس ہے سکینگ کے لیے، یعنی کہ وہ سکینگ ہوتی ہے، وہ برف پڑی ہوتی ہے اور برف کے اوپر جو ہے نا وہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو اس کے لیے سکینگ کے لیے یہ بہت زیادہ فلموں فیمس میں پلیس دیکھا ہے ہے۔ سر یہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ انشاءاللہ سر، جا میں کے تو بھی بورسا دیکھیں کا گے۔ پوٹینشیل سن کے ہی سوچ رہا ہوں کہ مجھے جانا بھی چاہیے، اور میں اس کا وزٹ بھی کروں گا ویلکم۔ انشاءاللہ۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بورسا کے مشہور بازار کون کون سے ہیں؟ جی، یہ تقریباً 4 جو اس کے بازار ہیں بہت زیادہ فیمس ہیں۔ جی سر۔ اس میں سب سے پہلا جو بازار ہے وہ یلدرم بازار ہے، وہ بہت بڑا بازار ہے اور فیمس بازار ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر۔ دوسرا جو ہے کوزہ خان بازار، خان کو خان بولتے ہیں، کوزہ خان بازار۔ صحیح ہو گیا سر۔ تیسرا جو ہے یہ پرنج خان بازار ہے، اور چوتھا اسی طرح سے ایپک خان بازار۔ تو ایپک خان، کوزہ خان، پرنج خان اور یلدرم بازار، یعنی 4 فیمس بازار ہیں بورسا کے، اور ان چاروں بازاروں میں ہول سیل اور ریٹیل کا کام ہوتا ہے، صحیح ہو اور گیا سر۔ ہر چیز جو بورسا میں بنتی ہے یہاں پہ بکتی ہے۔ صحیح ہو گیا سر۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بورسا کے قریب آپ نے ایک شہر کا نام بتایا کہ وہ بھی بڑا اہم ہے، جی جی، وہ کون سا ہے سر؟
ایسکی شہر جو ہے یہ بہت زیادہ فیمس ہے اور دوسرا بڑا انڈسٹریل ہب ہے جی سر. ایسکی شہر، اور ایک ہے اس کا بیلاجک جو ہے اور ایسکی شہر، یہ اگر تینوں کو ملا لیا جائے تو یہ ایک پورا ریجن بنتا ہے تین شہروں کا، تو یہ پاس پاس ہیں اور صحیح ہو گیا آپس سر. میں روڈ سے اور لنکڈ ہیں، اور یہاں پر جو ہے یہ 22 کے قریب انڈسٹریل زون بنے ہوئے ہیں، تو ایسکی شہر انڈسٹری کے حوالے سے بہت فیمس ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو اسی پہ بھی بنائیں گے۔ اور انشاءاللہ سر. بیلاجک اور ایسکی شہر اور برسا ان تینوں کا کمپلیکس ہے کہ یہ جو ایک پاپولیشن کے حساب سے اور ایریا کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سر ویلکم۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمارے بھائیوں کو کیا مشورہ دیں گے انویسٹمنٹ اور بزنس کے حوالے سے؟ جی بالکل، جو لوگ انویسٹر ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے۔ آپ استنبول کی بجائے اگر بورسا میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ انٹرنیشنل جتنا بھی یورپین انویسٹر ہے، رشین انویسٹر ہے، یو کے، یو ایس اے، یا جیسے میں نے آپ کو بتایا، شاید میں اس کو بیان کرنا بھول گیا، کہ جو بڑی انڈسٹری ہے جس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ جانتے ہیں فورڈ کو، فیٹ کو جانتے ہیں، نیسلے جانتے ہیں، اور کوکا کولا ہے، پیپسی ہے، یہ ساری بڑی انڈسٹری جو ہے ان کی مینوفیکچرنگ بورسا میں ہے، یعنی کوکا کولا بھی جو ہے پورے ٹرکی کی وہ بورسا سے بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیسلے ہے، اور اس کے ساتھ پیپسی کولا ہے، فیٹ جو گاڑیاں ہیں اور فورڈ کی جو گاڑیاں ہیں، یہ ساری بھی جو ہے وہ ٹرکی میں بورسا میں بنتی ہیں۔ اب یہ بڑے بڑے برانڈ ہیں جن میں رینالٹ آپ سنا ہوگا آپ نے، اور کارسان جو ہے، اور 15 کے قریب اور دوسری بڑی گاڑیاں، اور پھر جو ہے یہاں پر ڈرونز ٹرکی کے، اور ایویشن انڈسٹری ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے برانڈ یہاں پہ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، ملٹی نیشنل، اور 550 کے قریب جو ہے انٹرنیشنل انویسٹر کمپنیز کام کر رہے ہیں۔ جی سر. تو بزنس کے لیے اس ریجن کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تو اگر ایسی جگہ پہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کمرشل انویسٹمنٹ کریں یا ریزیڈینشل انویسٹمنٹ کریں، دیکھیں کوئی بھی بندہ ایسی جگہ پہ رہنا چاہے گا جہاں اس کو کام آسانی سے مل جائے۔ بالکل سر تو ایسا ہی. جب 22 کے قریب یہاں پر انڈسٹریل زونز ہیں تو اس کا مطلب ہے اتنی زیادہ انڈسٹری بھی تو ہوگی ہزاروں کی تعداد میں۔ اب جب انڈسٹری زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے جاب ملنا بھی آسان ہوگی، آپ انڈسٹری میں بھی کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی ٹریڈر کے ساتھ مل کے ہول سیل یا ریٹیل میں بھی آپ کو جابز مل سکتی ہیں۔ جی سر. تو یہ وجہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر آپ کی انویسٹمنٹ زیادہ سیکیور ہے اور اس کا منافع بھی زیادہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ٹھیک ہو ہو گیا. گیا۔ اور اگر آپ فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کر رہے ہیں اور خود بزنس مین ہیں تو آپ ایسی جگہ پہ آ رہے ہوں گے جہاں سے آپ چیزیں لے کر پورے ترکی میں سیل کر سکتے ہیں۔ ترکی میں 45 کے قریب دوسرے شہر ہیں، جی تو آپ سر. بورسا سے جو ہے وہ مال خرید کر فیکٹریوں سے لاٹوں کا مال، تو آپ دوسرے استنبول ہے، ازمیر ہے، انکارا ہے، ارزروم ہے، دوسرے جو دور دراز شہر ہیں وہاں پر بھی ہول سیل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یورپ میں جو ہے اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، مڈل ایسٹ میں آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، افریقہ میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ زبردست سر. مین بات کیا ہے کہ آپ کو بورسا کا پوٹینشیل پتہ ہونا چاہیے، آپ کو زبان آنی چاہیے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بورسا میں 3 ڈسٹرکٹ ہیں، تو ان میں سے کون سی ڈسٹرکٹ، جیسے میں نے بتایا نیلوفر ڈسٹرکٹ ساری کی ساری انڈسٹریل ہے، صحیح ہو گیا اور اس سر. کے علاوہ جو ہے میں نے بتایا یلدرم سیمی انڈسٹریل ہے، اور پھر جو عثمان غازی یہ آ جاتا ہے ریزیڈینشیل۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی انڈسٹری ہے، کتنے ڈسٹرکٹس ہیں، اور میں کون سی چیزیں یہاں سے خرید کر پورے ٹرکی میں سیل کر سکتا ہوں اور دنیا کو سیل کر سکتا ہوں۔ بالکل سر ایسا ہی ہے. تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب بھی ہوں گے، بلکہ لاکھوں یا کروڑوں روپیہ بھی کمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سر بہت شکریہ۔ سر میں آپ سے یہ ویلکم۔ جاننا چاہوں گا کہ جو آپ نے 3 بڑی انڈسٹریز کے بارے میں بتایا، کیا انہی کی وجہ سے بورسا کو دوسرے شہروں کی نسبت اہمیت حاصل ہے؟ جی بالکل، دیکھیں کوریا جو ہے یا جاپان، جی سر. اس کی اکانومی، یا جرمنی کی اکانومی، وہ زیادہ تر جو بہت زیادہ تعداد میں گرو کی، وہ اس وجہ سے گاڑیوں کی وجہ سے۔
تو گاڑیاں کی جو صنعت ہے یا انڈسٹری ہے یہ اکانومی کو بہت زیادہ بوسٹ کرتی ہے۔ بالکل سر میں نے ایسا ہی ہے۔ بتایا تقریباً 70 سے 80 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ترکی کی صرف گاڑیوں کی ہے، اور جس میں یورپین برانڈ بھی بہت زیادہ یہاں پہ بن رہے ہیں، امریکن بھی اور دوسرے بھی برانڈ یہاں پہ بن رہے ہیں۔ اب یہ جو انڈسٹری آٹو موبائل انڈسٹری جس میں جو ٹرکس بھی بنتے ہیں، اس میں کاریں بھی بنتی ہیں، اس میں بسیں بھی بنتی ہیں، یعنی کہ اس میں ٹرانسپورٹ وہیکلز بھی بنتی ہیں، پیسنجر وہیکلز بھی بنتی ہیں۔ صحیح ہو گیا سر۔ تو اس وجہ سے آٹو موبائل انڈسٹری کا جو ہب ہے وہ برسا ہے، اور یہاں سے پورے ٹرکی میں بھی جو جاتی ہے، اور اس کی ٹرکی کی ضرورت کے ساتھ ساتھ یورپ ہے، رشیا ہے، اور دنیا کے بہت سے ممالک ہیں وہاں پر ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک تو ہو گیا آٹو سر۔ موبائل انڈسٹری اور دوسری بڑی انڈسٹری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری، پورے یورپ کو، یو کے کو، رشیا کو یہاں سے ٹیکسٹائل یعنی جس میں 3 پیس آ جاتے ہیں، جینس کی پینٹیں آ جاتی ہیں، دنیا کے بہت بڑے بڑے برانڈز اپنا مال یہاں سے تیار کرواتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ اور فرنیچر، آفس فرنیچر اور ہوم فرنیچر، بہت بڑے بڑے جو ٹرکی کے برانڈ ہیں ان کی فیکٹریاں یہاں پر ہیں۔ تو فرنیچر کی وجہ سے، ٹیکسٹائل کی وجہ سے اور آٹو موبائل کی وجہ سے ان 3 انڈسٹری کا یہ ہب ہے۔ اس کے علاوہ آگے ہم نے بات کی ایویشن اور ہوم اپلائنسز کی اور سیرامکس کی، تو تقریباً 15 کے قریب انڈسٹری ہے، لیکن یہ جو 3 ہیں یہ صرف اس شہر میں بہت بڑی تعداد میں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ سر، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی قیمتی معلومات سے ہمارے بھائیوں کو بھی آگاہ کیا، اور مجھے بھی پتہ چلا اس سے کہ برسا کا پوٹینشیل کیا ہے۔ جی ویلکم۔ اگر اس ٹاپک کے بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی کریں گے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائیوں تک بھی انفارمیشن پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ترکی کے کون سے 9 ہمسایہ ممالک ہیں جن کی سرحدیں ترکی کے ساتھ لگتی ہیں، اور ترکی کو 5 سمندروں کی زمین کیوں کہا جاتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔